دیکھو اس میں ذات نا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، ان کے بھی نا ایک تو ذاتی اسم ہے اور ان کے صفاتی اسما بھی ہیں۔ اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسما آتے ہیں، 11 اسما ان کے بڑے مشہور ہیں، ہمارے شجرے میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسما مبارک ہیں، اس طرح رب تعالیٰ کے بھی ہیں۔ تو سارے کا سارا جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں، اس کا جو سب سے بڑا ہے وہ رب ہے۔ جیسے صفاتی اسما ہیں اس میں سے رب ہے سب سے جامع رب۔ ساری صفات کو اگر اکٹھا کر لیا جائے نا، تو اگر اس کو ایک اسم میں تخلیق کیا جائے تو وہ اسم بنتا ہے رب۔ یا ربنا نہیں پڑھتے ہو؟ یا ربنا، اے میرے رب۔ رب ربوبیت سے ہے، اور تو اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ اگر کو بندہ بات کرنے والی تو نہیں ہوتی ایسی کہ اگر کوئی ناجائز بھی چیز رب کہہ کے مانگ لی جائے نا تو مانگ مل جاتی ہے۔ رب میں ایسی صفات ہے کہ وہ ہر چیز دے دیتا ہے، تو دیکھ کے کہتا ہے دیکھو یہ غلط یا صحیح ہے، تمہارا کام ہے آگے اس کو مینٹین کرنا۔ میں نے کام ہے، تو نے جو مانگا میں نے پرووائڈ کر دیا، اس میں خیر بھی ہے اس میں شر بھی ہے، اس کو جیسے مرضی چلا لو۔ مگر اللہ کہے کہ جب اس سے کو تم چیز وہ مانگو گے وہ نہیں دے گا کہ اے میرے اللہ تو مجھے اتنے پیسے دے دے، میں نے جوا کھیلنا ہے، تمہیں ہرگز نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں دے گا تمہیں، کیونکہ اس کی ذات ہے نا، وہ تمہارے نہیں جا سکتی، نقصان والی طرف تمہیں لے کے نہیں جا سکتی۔ یہ نہیں کہ آپ رب کو بولتے رہو کہ اللہ مجھے تم جوا کھیلنے کے لیے پیسے دے دو تو وہ تمہیں دے دے گا، کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں آپ کو نقصان والی سائڈ پہ نہیں جانے دے گا۔ مگر رب بذات رب وہ کہے گا دیکھو میں تمہیں دے تو دوں، مگر اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ جیسے ہاروت اور ماروت فرشتے بھیجے تھے اللہ نے جادو سکھانے کے لیے، تو وہ اللہ نے بھیجے تھے نا، تو وہ کس کی تجلی کے انڈر تھے؟ وہ اسی کے تھے، رب کی تجلی میں، کہ دیکھو یہ چیز میں دے تو رہا ہوں، اس کا خیر بھی ہے اس کا شر بھی ہے، اب اس کو تم جیسے مرضی استعمال کرو۔ اگر شر تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر خیر تمہارے پاس ہے تو اس کا حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا، تو نے خیر کن کاموں میں لگائی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہوتا ہے ایسے کہ کبھی بھی اس کی نعمت کو آپ نے کسی شر والی جگہ پہ نہیں لگانا، کیونکہ نعمت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اگر ایک دفعہ نعمت مل جائے تو اسے اتنی آسانی سے جاتی بھی نہیں، اور اگر تمہارے پاس نعمت نہیں ہے اور تم نعمت لینا چاہتے ہو، تمہیں نعمت لینے میں بھی ٹائم لگے گا، بعض اوقات نسلیں لگ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، وہ کہتے یار میرا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، میرے والد کا بھی نہیں تھا، میرے دادا کا بھی نہیں تھا، میرا والد مجھے کہتا ہے کہ میرا والد مجھے کہتا تھا یعنی تیرا دادا کہ بیٹا ہمارا گھر بنے گا، تو دادا کہتا چلا گیا دنیا سے، پھر والد صاحب نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ گھر بنے گا، تو گھر بھی نہیں بنا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب میں ہوں تو میں اپنے بچے کو کہتا ہوں بیٹا گھر بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو نسل در نسل پھر چیزیں چلتی ہیں۔ تو جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو اپنے گھروں کی جو وہ نعمت ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں نا، ان کا جو ان کی معرفت ہے نا مل جائے گی، بڑے کمال کی بات ہے۔ اور ہر ولی کسی نہ کسی ایک اسم کے تحت ہوتا ہے،
جیسے حضرت عبدالرشید حقانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسم الہادی کے ان کو ملا تھا، تفویض ہوا تھا انہیں، وہ ملا تھا، ٹھیک ہے، ان کی ولایت اس کے اوپر تھی، ان کی ولایت اسم الہادی کے اوپر تھی، اور ہادی میں بڑی طاقت ہے، پڑھتا ہے نا بھائی، پڑھتے ہو آپ کو دیا ہوا بڑے، وہ تو فرماتے ہیں میں نے ایسے ایسے کام اس سے ہوتے دیکھے ہیں کہ دنیا حیران پریشان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو کالے کپڑے پہ بیٹھ کے جو ہادی کا وظیفہ کرے گا نا، الہادیو الہادیو الہادیو، اس کا باقاعدہ طریقہ کار بتاؤں گا میں ان کی وفات کے بعد، آج سے 800 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، آج سے 800 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، 800 سال میں کسی نے ان کی نسبت سے یہ عمل کسی کو نہیں دیا ہوگا جو اس اتوار والے دن ہوگا انشاءاللہ، اور جو اس کالے کپڑے پہ بیٹھ کے وہ عمل کرے گا اس کو حضرت عبدالرشید حقانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرور توجہات نصیب ہوں گی، ان کا فیض بھی ملے گا، اور اس کا کام دنوں میں ہوگا انشاءاللہ اس کا کام، اور یہ اس کے بعد بھی ملتا رہے گا، کپرآباد میں بھی، اور ان کی نسبت سے وہ عمل بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس اتوار والے دن انشاءاللہ تعالی بڑی خیر ہوگی، جو آئیں گے، وعدہ تو حضرت عبدالرشید حقانی صاحب نے پہلے کر لیا ہے کہ جو آئے گا انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس لیے جو بھی یہاں آ رہے ہیں ملنے کے لیے، میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ دربار شریف پہ آئیں اتوار والے دن۔ تو جو دن ایک متعین کر دیا جاتا ہے نا، پھر اس میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے تعالیٰ، تو انشاءاللہ تعالیٰ عمل وہاں دیے جائیں گے، اور دوسری جب اجتماعی شکل میں لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو نا دوسری مخلوق بھی آتی ہے، جنات بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، یہ تو نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں فرشتے بھی آتے ہیں، نیک جنات بھی آتے ہیں، تو جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہاں تو تجلیات کا ظہور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سارے نا خادم بن کے اب کام کرنا، کہ جو مہمان آئے ہیں نا ان کے جوتے سیدھے کرو، جو مہمان آئے ہیں ان کو پانی کا پوچھو، ان کو کھانے کا پوچھو، ٹھیک ہے، اتنی دور سے جو مہمان، اچھا مہمان کن کے ہوں گے؟ وہ حضرت عبدالرشید حقانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مہمان سمجھ کے ہم نے خدمت کرنی ہے، میں بھی خادم ہوں، آپ بھی خادم ہوں، مخدوم وہ ہیں، مخدوم عبدالرشید حقانی صاحب، ہم سب ان کے خادم بھی ہیں، ہم سب ان کے بیٹے بھی ہیں، تو دیکھو وہ خود اپنے شہر میں بلا کے، اپنے ہی گھر میں بٹھا کے، تو کھانا بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، میٹھا بھی کھلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہوتا، کئی بندے کہتے تھے ہم نے آنا ہے، وہ نہیں آ سکے، کئی بندے کہتے تھے ہم نے نہیں آنا، اللہ نے ان کے نصیب میں وہ خیر لکھی تھی، اللہ بلا لیتے، تو اسی طریقے سے اس اتوار کو جو لوگ آئیں گے اللہ ان کی اپنے فضل سے جھولی بھی بھرے گا، ان پہ فضل بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو سب کو دعوت ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، سارے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، دام والے پیالے ہیں، موم بتیاں ہیں، نہیں موم بتی ابھی شاید نہیں آئی، ابھی صرف اگربتی ہے، اور جو دام والا سامان ہے وہ جو لے گا انشاءاللہ، جو کرے گا اس پہ خیر بھی بڑی ہوگی، اس کے مسئلے حل ہوں گے۔ ابھی ایک خاتون آئی ہوئی تھی نا، تو وہ کہنے لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سامان نہ استعمال کر، باقی جو تو مرضی کر لے، یہ نہ جلا، یہ نہ کر، جو مرضی کر لو تم، باقی جتنا مرضی پڑھائیاں کرنی، جو وہ سامان لے کے آئی ہے نا، بس تجھے اللہ کا واسطہ وہ نہ چلانا۔ تو ایسا بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گھر والی، انہوں نے پہنا وہ دھاگا گلے میں، تو دم شدہ تھا، تو وہ حاج صاحب کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسے جیسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کو کھول دے، تو اس کو کھول کسی طریقے سے، وہ دیکھو اگر آپ کسی جگہ داخل ہونا ہے اور دروازے تمہیں بند ملیں، تالے لگے ہوئے ہوں، چوری کرنا مشکل ہو جائے گا نا،
تو وہ بھی اسی طریقے سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ان لوگوں کا وہ کر سکے، کس طریقے سے وہ چیز تالا کھولا جا سکے. تو اس طریقے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتوار والے دن بڑی رحمت ہونی ہے، بڑا فضل ہوگا، جو آئے گا اس کے اللہ اپنے فضل سے خیر کے دروازے اس کے لیے کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ اتوار والے دن سب ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.